اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی، اس میں سے جو آج ہمارے سامنے اسم مبارک اور اسم احسن ہے وہ ہے المقیت۔ یہ جو لفظ المقیت ہے، جیسے یہ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر مقیت ہے۔ یہاں اہل لغت میں اختلاف ہے اور خود سلف سے بھی یہ اختلاف ثابت ہے کہ لفظ مقیت کی اصل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی اصل ہے قوت، جس کو آپ طاقت کہتے ہیں، قوت کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مقیت ہے مقتدرہ، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ مقیت سے مراد کیا ہے؟ مقتدر۔ اور اسی رائے کو ذکر کیا ہے، لغت کی ایک مشہور کتاب ہے تہذیب اللغہ للازہری، تو وہ فرماتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربوں کے ہاں ایک سے زیادہ معنی میں مستعمل تھے، ان میں سے ایک لفظ مقیت بھی ہے، لیکن قریش کی زبان میں مقیت مقتدر کو کہتے ہیں اور قرآن مجید قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا، تو یہ ان حضرات کی رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مصدر قوت نہیں ہے بلکہ اس کا مصدر ہے قوت۔ کیا ہے؟ قوت، جیسے آپ کہتے ہیں قوت لا یموت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق قوت ہو۔ تو اس اعتبار سے قوت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسان کی قوت برقرار رہے، جس سے وہ زندہ رہے، جس سے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو جو کفایت کرے انسان کا وہ رزق قوت کہلاتا ہے۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو اور کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ تو یہ دونوں آراء یہاں موجود ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے دونوں ہی یہاں ذکر فرمائے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی مقیت جو ہے نا وہ شاہد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ رائے بھی آپ کو سلف میں ملے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا کا ترجمہ آپ کیا بنے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، وہ ہر شے پر گواہ ہے۔ اچھا، ہر شے پر گواہی کس صفت کی طرف لوٹے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم کی طرف۔ اگر آپ قدرت مراد لیں تو وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ وہ اللہ کی صفت قدرت کی طرف لوٹے گی۔ تو اضافی معنی یہاں کیا ہے جس کی وجہ سے اس اسم کو باقی اسماء سے ممتاز کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے ناموں میں مقتدر بھی ہے، اللہ کے ناموں میں رقیب بھی ہے، اللہ کے ناموں میں حفیظ بھی ہے، شاہد بھی ہے، تو یہاں گویا اصل معنی ہے قوت پہنچانے والا، وہی جو دوسرا معنی بیان کیا تھا رزق پہنچانے والا۔ ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایسا شخص کہ جو یضیع من یقیت، یضیع من یقیت کا مطلب ہے وہ لوگ کہ جو اس کے عیال ہیں، جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے بھی قوت لا یموت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ جیسے ایک حدیث میں وارد ہو گیا ہے۔ تو یہ بہرحال اختصار کے ساتھ اس کی لغوی تعریف تھی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں امام صاحب نے بھی یہاں مختصر بیان کیا۔ قوت لا یموت ہے کہ ایسی روزی کہ جس سے آپ زندہ رہیں اور کام چلتا رہے، سانس اور آپ کہتے ہیں نا روح اور بدن کا تعلق برقرار رہے، وہ قوت لا یموت ہے۔ فرمایا امام غزالی علیہ الرحمہ نے المقیت معناہ خالق الاقوات وموصلها، موصل بھی پڑھ سکتے ہیں، موصل بھی پڑھ سکتے ہیں، موصلها الى الابدان، مقیت وہ ہے جو اقوات کو یعنی غذاؤں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں جسم تک پہنچاتا ہے، تو یہ مقیت۔
وہی الاطعمہ، تو فرماتے ہیں کہ اقوات سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ اطعمہ، کھانے پینے کی اشیاء، غذائیں۔ وَإِلَى الْقُلُوبِ، اور کہتے ہیں مقیت اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو دل تک غذا پہنچاتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جیسے ہم کہتے ہیں غذا یا اقوات، تو اس سے تصور کھانے پینے کی اشیاء کا آتا ہے، اناج آتے ہیں اور اسی طریقے پر اور اشیاء ہیں، پھل ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو، اچھا آپ کیا ہونے لگا جی؟ امام صاحب فرماتے ہیں المقیت معناہ خالق الاقوات وموصلها الى الابدان، مقیت وہ ہے جو غذاؤں کا پیدا کرنے والا ہے اور انہیں بدن تک پہنچاتا ہے، وہی الاطعمہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو غذا کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کی حاجت دلوں کو ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ معرفہ، وہی الاطعمہ وإلی القلوب وہی المعرفہ۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کی قوت بھی پیدا فرماتا ہے، دلوں کی غذا بھی پیدا کرتا ہے، اور دلوں کی غذا معرفت ہے، اور معرفت سے مراد جاننا ہے، اور جاننے سے مراد اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کے اسماء و صفات کو، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوا۔ اور جیسے امام رازی علیہ الرحمہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں جو قصہ آدم و ابلیس ہے، وہاں ذکر کیا کہ اگر آپ ان آیات پر غور کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جس صیغے کو یا جن حروف اصلیہ کو سب سے زیادہ استعمال کیا وہ علم ہے۔ اگر آپ وہ آیات پڑھنا شروع کریں نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ صیغہ وَعَلَّمَ، پھر تعلیم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنبئوني کا بھی ایک معنی ہے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو سب سے زیادہ جیسے ان دو تین آیات میں صیغہ علم آیا، تو یہاں سے نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کی حقیقی فضیلت اور حقیقی کمال صفت علم میں ہے، صفت معرفت میں۔ تو یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَإِلَى الْقُلُوبِ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ فَيَكُونُ بِمَعْنَى الرَّزَّاقِ۔ تو اس صورت میں پھر مقیت کس معنی میں ہو جائے گا؟ رزاق کے معنی میں ہوگا، إِلَّا أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ رزاق عام ہے اور یہ خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِذِ الرِّزْقُ يَتَنَاوَلُ الْقُوتَ وَغَيْرَ الْقُوتِ، کیونکہ رزق کے اندر تو غذائیں بھی شامل ہیں اور غذا کے سوا بھی بہت کچھ شامل ہے، لیکن لفظ مقیت اپنے اندر قوت کا مفہوم رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کہیں گے کہ رزاق عام ہے اور مقیت خاص ہے۔ وَالْقُوتُ مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي قِوَامِ الْبَدَنِ، کہتے ہیں قوت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کفایت حاصل ہو جائے بدن کے قیام میں، جس کے ذریعے بدن کے قیام میں کفایت حاصل ہو جائے۔ کفایت سے کیا مراد ہے؟ جو کافی ہوگا۔ یہ تو پہلا معنی ہو گیا۔ یہ کون سا معنی ہے؟ یہ مقیت کا وہ معنی ہے جس کے اندر قوت کا مفہوم ہے۔ دوسرا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ مقیت کے لفظ کے اندر قدرت کا مفہوم بھی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الشَّيْءِ، یا پھر معنی کیا ہوگا کہ بھئی قوت اس کو کہتے ہیں جو مستولی علی الشیء، کسی پر غالب۔ والاستیلاء یتم بالقدرۃ والعلم، اور استیلاء کیسے حاصل ہوتا ہے؟ استیلاء قدرت اور علم کے بغیر۔ استیلاء کس کو کہتے ہیں؟ غلبے کو کہتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ اسلام کی نشت ثانی کے شروع میں مغرب کا ہماگیر استیلاء، استیلاء استولا یستولی استیلاء سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے اب تو مغرب کے تناظر میں استعمال ہوتا ہے استیلاء وغیرہ، لیکن اصل مسئلہ جو دوسری تیسری چوتھی صدی میں رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ استواء علی العرش کی تعبیر استیلاء کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ کسی زمانے میں رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو عموماً تعبیر کے قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے استواء بمعنی استیلاء نہیں آتا۔ یہ لوگ دلیل لے کر آیا کرتے تھے۔ دوسرا فریق بعض اشعار سے کہ
استوى بشر على العراق من غیر سیف ولا دم محرق. وہ کہتے تھے یہ تو پتہ نہیں کسی مجہول آدمی کا شاعر ہے. تو استوا علی بمعنی استیلا بھی ہوتا ہے ایک رائے کے مطابق. تو استیلا سمجھ میں آ گیا غلبہ. تو کہتے ہیں وَإِمَّا أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الشَّيْءِ الْقَادِرُ عَلَيْهِ وَالْإِسْتِيلَاءُ يَتِمُّ بِالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ. یہ ہے وہ بات. غلبہ ہمیشہ قدرت و علم سے حاصل ہوتا ہے. قدرت بھی ہے اور علم بھی. وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا أي مُطَّلِعًا قَادِرًا. تو اب یہ کس کی طرف لوٹے گا معنی؟ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ رَاجِعًا إِلَى الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ. تو اب ہم کہہ رہے ہیں یہاں یہ معنی بیان نہیں کریں گے کہ بھئی قدرت اور علم سے کیا مراد ہے، کیونکہ قدرت اور علم تو الگ الگ صفات کے طور پہ بیان ہو چکے، ایک ہو چکا اور ایک ہو جائے گی پہلی صفت. تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِلْمُ فَقَدْ سَبَقَ. جہاں تک علم ہے تو وہ پہلے بھی گزر چکا. وَأَمَّا الْقُدْرَةُ فَسَتَأْتِي. اور جہاں تک قدرت کا بیان ہے تو وہ اللہ کی قدرت کا بیان بعد میں آئے گا. القادر. وَيَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَصْفُهُ بِالْمُقِيتِ أَتَمَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالْقَادِرِ. یہی ہے آپ کے عبارت. وَيَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى وَصْفُهُ بِالْمُقِيتِ أَتَمَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالْقَادِرِ وَحْدَهُ وَبِالْعَالِمِ وَحْدَهُ. اب آپ کہیں گے کہ ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہوا؟ پھر کہتے ہیں عالم الگ لفظ ہے، قادر الگ لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے اندر دونوں کا معنی جمع ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی کو عالم کہیں گے تو عالم کے لفظ کے اندر قدرت کا مفہوم تو نہیں ہے نا، لیکن مقیت کے اندر قدرت کا مفہوم بھی ہے، علم کا مفہوم بھی ہے. اگر آپ کسی کو قادر کہیں گے تو لفظ قادر کے اندر علم کا مفہوم نہیں ہے، لیکن لفظ مقیت کے اندر علم کا مفہوم بھی ہے، قدرت کا مفہوم بھی ہے. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں اللہ کا وصف بیان کرنا مقیت کے نام سے یہ زیادہ کامل ہے کہ آپ اس کا وصف بیان کریں قادر، صرف قادر سے یا صرف عالم سے. بات واضح؟ اس اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا وہ کہیں کہ نہیں میرے ہاں تو اس کا جو معنی غالب ہے وہ قوت کے اعتبار سے ہے، تو پھر علم الگ رہے گا اور قدرت الگ رہے گی. لِأَنَّهُ دَالٌ عَلَى اجتماع المعنیین. کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ دونوں معنی کے اجتماع پر دال ہے. وَبِذَلِكَ يَخْرُجُ هَذَا الْاسْمُ عَنِ التَّرَادُفِ. کیونکہ ہم اس کتاب کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب یہاں وہی الفاظ ذکر کریں گے کہ جن کے اندر ترادف نہیں ہے. تو اب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر مقیت کا معنی آپ علم اور قدرت لے رہے ہیں تو پھر تو اسماء میں ترادف پیدا ہو گیا. تو اب اس کا جواب دینے کے لیے کہ اسماء میں ترادف نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، یہ ایک ہی لفظ دونوں کا معنی دے رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اسم ترادف سے خارج ہو گیا. اب یہ مترادف نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مقیت مترادف ہے عالم کے، نہیں، یا مقیت مترادف ہے مقتدر کے. اب دیکھ رہے ہیں کہ چند نام ایسے ہیں، بس آخری بات، چند نام ایسے ہیں کہ جن میں جن میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے حظ اسم بیان نہیں کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا حظ ہے. ہر جگہ بیان کرتے ہیں، یہاں بیان نہیں کر رہا. تو ابھی میں عرض کرتا ہوں. جی فرمائیے. یہ دیکھتے ہیں کہ جو آیت میں اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز آ رہی ہے اس کا آیت سے بھی تو اس میں یعنی کیا ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے؟ دیکھ کے بتاؤ، مجھے تو یاد نہیں آ رہی. سیدھی سی بات، پیچھے دیکھو کیا ہے. اصل میں وہاں مقتدرہ کا مفہوم ہے، اسی لیے وہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں، ان کے شاگرد کو دیکھیں تو وہاں اقتدار ہی کا مفہوم لیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ. اور یہاں بھی آپ دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ اقتدار ہی کا مفہوم اس آیت سے لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں آگے علا کا صلہ. جب علا کا صلہ آ جائے تو اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے اطلاع اور قدرت کا. تو یہ نہیں کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، بلکہ کیا کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. تو علا کے صلے کے ساتھ جب مقیت کا لفظ آ گیا تو اس کے اندر اقتدار اور اطلاع کا مفہوم ہے. تو وہاں اسی سے آپ میں آ رہا ہے. لیکن ویسے اللہ کے ناموں میں مقیت جو ترمذی کی حدیث میں آیا مثلا، تو وہ تو صلے کے ساتھ نہیں آیا. تو اب وہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ مقیت بمعنی قادر بھی ہے، مقیت بمعنی عالم بھی ہے، لیکن مقیت کا لفظ قوت سے بھی تو نکلا ہے. تو اقات یقیت اقاتتاً، شاید میں نے بتایا کہ نہیں بتایا، یہ قوت فراہم کرنے کو بھی کہتے ہیں. بات واضح. تو یہاں اگر مقیت کا مفہوم قوت کے معنی میں ہے تو پھر بھی ٹھیک. دیکھیے یہاں امام صاحب علیہ الرحمہ نے بیان نہیں کیا کہ مقیت کا معنی یا حظ اسم کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے شاید بھول گئے، اللہ اعلم. یعنی بظاہر تو ہر جگہ مجازن بھی کچھ نہ کچھ معنی بیان کر کے چلے جاتے ہیں. تو مقیت کے لفظ کے اندر بھی بالکل مفہوم واضح ہے. اگر آپ اس کو
غذا کے معنی میں لیں تو امام قشیری علیہ الرحمہ ہو یا امام رازی علیہ الرحمہ ہو، انہوں نے کہا کہ بھئی انسانوں کو غذا فراہم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ان کی احتیاجات کو پورا کرنا، ان کو کھانا کھلانا، قرآن مجید میں جا بجائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو مجازاً حقیقتاً تو انسان مقیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقیت کے لفظ کے اندر خالق قوت کا مفہوم بھی شامل ہے، انسان تو خالق نہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں باقی ساری جگہوں پر بھی انسان مجازاً ہی ان اسماء سے تخلق حاصل کرتا ہے، حقیقتاً تو وہ اسماء اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی مجازاً کیا ہو سکتا تھا کہ مقیت کون ہے؟ الذی یوصل القوت الی خلق اللہ سبحانہ وتعالی، تو یہ بھی مفہوم واضح ہے۔ پھر امام قشیری علیہ الرحمہ نے کہا کہ قوت کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ قوت کا دوسرا مفہوم ہے غذا فراہم کرنا دلوں کی۔ تو پھر کہا کہ جو معلم ہے، جو لوگوں کو تعلیم دینے والا ہے، جو معرفت کی باتیں پہنچانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مجازاً اس اسم کا مستحق ہو جائے گا، کیونکہ وہ دلوں کی غذا فراہم کر رہا ہے۔ تو حظ عبد کیا ہوگا؟ حظ عبد یہ ہوگا کہ یا تو انسانی بدن کو نفع پہنچایا جائے یا انسانی دل کو نفع پہنچایا جائے۔ مجازاً نہیں پہنچائے گا، پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یا بدن کی خبر گیری کرے یا انسانی دل کی خبر گیری کرے۔ اور بہترین انسان کون ہوگا؟ جو بیک وقت بدن کی خبر گیری بھی کرے اور دل کی خبر گیری بھی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں ہو سکتا ہے اس جدید زمانے میں بدن کی خبر گیری کرنے والے دلوں کی ویرانی کا سبب بن گئے۔ تو ہمارے ہاں تو بدن کی خبر گیری بھی اس لیے ہوگی تاکہ دل معمور ہو جائے، اور دل جو ہے وہ اصلاً بدن کے آپ کہیں گھوڑے پر سوار ہے، لہذا مقصود تو دل ہی ہے، مقصود تو روح ہی ہے۔ تو گویا دونوں کی ضروریات پوری کرنا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوا کرتے تھے، آپ دیکھیں صوفیہ کی خانقاہیں ہوتی تھی، وہاں لوگ جاتے تھے، کھانے پینے کو بھی ملتا تھا اور دلوں کی غذا بھی مل جاتی تھی۔ خود امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو علم حاصل کرنا غیر اللہ کے لیے شروع کیا تھا، تعلمنا العلم لغیر اللہ فابى العلم ان يكون الا ان يكون للہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو وہ تھے کفیل تھے، ان کے والد تو فوت ہو چکے تھے، انہوں نے انہیں مدرسے میں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو پڑھنے کے لیے بھیج دیا کہ آپ مدرسے میں جائیں، وہاں جا کے پڑھا کریں، جیسے ہمارے یہاں بھی مدارس میں ہوتا۔ تو کھانے پینے کے لیے گئے تھے اصلاً، اس کے بعد علوم بھی حاصل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو روایتی نظام تھا، چاہے وہ خانقاہ ہوں چاہے وہ مدارس ہوں، کسی سے ایک پیسہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ جو بھی جاتا تھا، بعض زوایا بنے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے خیمے سے بنے ہوئے ہیں، کونوں میں بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور کھانے پینے کا اہتمام یا تو وہاں اصحاب خیر کرتے تھے یا گھروں سے لوگ جاتے تھے اور لے کر آ جاتے تھے، اور گھر والے اس پہ شرف ہی محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور طالب علم ہیں، یہ آئے ہیں تو ان کو فراہم کرنا چاہیے۔ اس طرح نظام چلتا تھا۔ تو یہ قوت اس معنی میں ہے۔ باقی اگر قادر کا مفہوم لیا جائے تو ہم دیکھیں گے قدرت کے بیان میں، عالم کا مفہوم لیا جائے تو وہ علم کے بیان میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کی طرف سے جو اقوات ہیں وہ سب کے لیے الگ الگ ہیں۔ امام قشیری فرماتے ہیں کسی کے لیے قوت جو ہے وہ اناج ہے، کسی کے لیے فرماتے ہیں قوت ذکر ہے، یعنی وہ ذکر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے بدن کے قوت کے قائم مقام بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات بھی آپ جانتے ہیں، صوفیہ کے بھی اور بعض صحابہ کے بھی، کثرت ذکر ہے بس، اور وہ ذکر کی وجہ سے یا اس کی برکت سے بدن کو قوت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے اور انہیں قوت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں منہم من قوتہ الغذاء ومنہم من قوتہ الذکر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا قوت صرف ذکر ہے، ومنہم من قوتہ المعرفہ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قوت معرفت ہے۔ تو یہ مزاج ہے، ایک صاحب علم ہے اس کی قوت معرفت ہے، ایک صوفی ہے، اللہ والا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو وہ اس کی قوت جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور ہم جیسے جو عام لوگ ہیں ہماری قوت جو ہے وہ اناج ہے، تو سبزیاں ہیں، وہ گندم ہے، وہ جو ہے، وہ چنا ہے، وہ چاول وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر ایک کی قوت اس کے اعتبار سے ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں جیسے معرفت میں بھی ایک جیسی اقوات تھوڑی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس ظرف کے مطابق قوت عطا فرماتا ہے، جتنا وہ ظرف ہوگا، جتنا وہ پیالہ ہوگا، اتنی ہی غذا ڈالی جائے گی۔ اب دل کا ظرف چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، تو وہاں ضروری نہیں ہے بڑے بڑے معارف پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور اگر انسان اپنے دل کو وسیع کر رہا ہے، مجاہدات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر مزید فتوحات کھلنا شروع ہو جائے جو عام لوگوں پر نہیں کھل رہی۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو ایک تو یہ کہ اقوات بھی مختلف ہیں،
اور پھر ان اقوات میں بھی درجات مختلف ہیں. جیسے آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں, جو دنیا میں رزق لوگوں کو عطا ہو رہا ہے اس میں بھی درجات ہیں. اسی طرح جو معرفت کا جو رزق اللہ کی طرف سے جاری ہے اس میں بھی درجات ہیں. اسی طرح اللہ کی یاد اور ذکر کا جو رزق جاری ہے اس میں بھی درجات ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بات یہی لگ رہی ہے. یا پھر مقیت, یہ تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امام صاحب بھول گئے, یعنی امام صاحب یہاں حظ اب بیان کرنا بھول گئے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اتنا واضح ہے کہ امام صاحب نے بیان نہیں کی, یعنی وہ کہہ رہے ہیں المقیت, غذا فراہم کرنے والا, یہی مفہوم دیا ہے نا. تو نیچے والے تو الگ الگ بیان کریں گے, وہ مطلع ہو وہ قادر ہو. تو بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر معرفت دل کی غذا ہے اور غذا ظاہری بدن کی غذا ہے تو حظ اب اس میں سے کیا ہے, بالکل عیاں ہے, لہذا اس کے بیان کی حاجت نہیں. اللہ اعلم. تو ان دو وجوہات کی بنا پر, یعنی ان دو وجوہات کی بنا پر نہیں, ان میں سے ایک وجہ کی بنا پر شاید امام صاحب علیہ الرحمہ نے یہاں نسیاناً پہلی وجہ کی بنا پر یا عمدن دوسری وجہ کی بنا پر ذکر حظ اب نہیں کیا. تیسرا یہ بھی, ہم تو یہ احتمال لے رہے ہیں کہ امام صاحب سے یہ مسئلہ ہوا. باقی اگر بعد میں آنے والوں سے ہو گیا تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نسخے میں ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے نساخین ہوتے ہیں. تو اب اگر کسی تو یہاں بھی نہیں ہوگا, کسی بھی اگر نسخے میں نہیں, اور یہ عموماً بہت سے نسخوں سے جوڑ جاڑ کے یہ تحقیق کرتے ہیں, تو شاید نصاب یا بالکل ابتدائی جو ناسخ ہے اس نے غلطی کی ہے. تو ابتدائی ناسخ تو ویسے امام صاحب خود ہوں گے, اس کے بعد جس نے ان کی کتاب کو نسخ کیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو, واللہ اعلم, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ہے وہ ہے الحسیب. الحسیب کے اندر 3 احتمالات پائے جاتے ہیں لغت کے اعتبار سے. کہا کہ یا تو حسیب ہوگا حسب سے, یا ہوگا حسب سے, یا ہوگا حساب سے. بات اگر اس کو حساب سے لیا جائے تو بمعنی محاسب ہے, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اگر یہ حسب سے لیا جائے تو حسیبہ یحسب حسبا سے کیا مراد ہے, کافی ہونا. تو پھر حسیب وہ ہوگا جو بندوں کے لیے کافی ہے. اور تیسرا معنی اگر ہم اس میں لیں حسب سے, تو حسب کہتے ہیں شرف کو, حسب کس کو کہتے ہیں, کفایت کو, وہ مصدر ہے. ہم بھی اردو میں بولتے ہیں حسب نسب. تو پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا صاحب کمال ہونا ہے, متصف بالصفات الکمال. تو یہ 3 معنی لغت کے اعتبار سے ممکن ہیں, محاسب کے بھی اور کافی ہونے کے بھی, الیس اللہ بکاف عبدہ. اور تیسرا معنی ہے حساب لینے والا, نہیں بلکہ تیسرا معنی کیا تھا, صاحب شرف, صاحب شرف, صاحب کمال, صاحب بزرگی. اللہ اعلم. امام صاحب علیہ الرحمہ جو معنی یہاں بیان کریں گے وہ حسب کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کافی ہے بندوں کے لیے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تو کہتے ہیں الحسیب هو الکافی, حسیب وہ ہے جو کافی ہو. وهو الذی من کان له کان حسبہ. کیا ترجمہ بنا اس کا, اللہ وہ ہستی ہے جس کی ہو جائے اس کو کافی ہو, جس کی ہو وہ اس کے لیے وہ کافی ہے. بہرحال مطلب آپ دیکھیں کہ یہ سارے اسماء جو ہیں یہ ہمارے اعتقادات میں شامل ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں, لیکن اسماء پڑھنے کا مقصد اعتقاد نہیں ہے, وہ تو ہمیں اللہ کے فضل سے حاصل ہو ہی چکا ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ یہ واقعتاً کچھ حال بن جائے, یا اس پر محنت کی جائے, یا اس کا ذکر کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے کہ واقعتاً اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ. کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں, اور یہ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ مستقبل میں ایسا ہوگا, یہ پریشانی آ سکتی ہے. اللہ حسیبہ یعنی اللہ یکفی. جملہ بہت خوبصورت ہے, وَهُوَ الَّذِي مَنْ كَانَ لَهُ كَانَ حَسْبَهُ. حسیب وہ ہوتا ہے جس کا ہو جائے اس کو کافی ہو. اس کے بعد فرمایا واللہ سبحانہ وتعالی حسیب کل احد وکافی. اللہ تعالی ہر ایک کا حسیب بھی ہے اور کافی بھی ہے. آگے یہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا جو بھی کفایت کرتا ہے وہ محض مجازی ہے, حقیقتاً کافی اللہ ہی. وَهَذَا وَصْفٌ لَا تُتَصَوَّرُ حَقِيقَتُهُ لِغَيْرِهِ.
کہتے ہیں یہ ایک ایسا وصف ہے جس کی حقیقت غیر اللہ کے لیے متصور نہیں ہو سکتی، سوچی بھی نہیں جا سکتی، خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ اللہ کے سوا بھی کوئی کافی ہو جائے۔ فَإِنَّ الْكِفَایَةَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمَكْفِيُّ لِوُجُودِهِ وَلِدَوَامِ وُجُودِهِ وَلِكَمَالِ وُجُودِهِ۔ کہہ رہی ہے جو کفایت ہوتی ہے نا، اس کی طرف مکفی کون ہے؟ جس کی کفایت کی جا رہی ہے، وہ محتاج ہوتا ہے تین چیزوں میں۔ وہ تین چیزیں کس میں ہیں جس میں احتیاج پیدا ہوتی ہے کفایت کے لیے؟ وہ تین چیزیں ہیں لِوُجُودِهِ، سب سے پہلی شے اپنے وجود میں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِدَوَامِ وُجُودِهِ، پھر اس وجود کے استمرار میں کہ وہ مستقل رہے، وَلِكَمَالِ وُجُودِهِ، اور پھر ہر وجود کا ایک کمال ہوتا ہے، تدریجاً اس کمال تک پہنچے۔ ان تینوں چیزوں میں ہر مکفی محتاج ہے کفایت کا۔ واضح؟ تو اب جانتے ہیں نا کہ متکلمین بھی یہی کہتے ہیں، صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت چونکہ عدم ہے نا، انسان کی حقیقت جب عدم ہے تو اگر انسان کی حقیقت غالب آ جائے اس پر تو وہ وجود میں آتے ہی اسے اسی لمحے فنا ہو جائے گا۔ یعنی جیسے ہی میں وجود میں آیا ہوں لیکن میری ماہیت تو امکان ہی کی رہے گی نا، اور امکان کی ماہیت کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ عدم کا تقاضا کر رہی ہے۔ جب تک رجحان نہ ہو جائے تو وجود میں آتے ہی عدم کا شکار ہو جائے۔ کائنات ہر لمحہ بھی کیا مطلب آپ کہیں لمحے کا بھی کوئی باریک نینو سیکنڈ یا اس کے بھی آپ کرتے کرتے اگر زمانے کے اعتبار سے بھی جز لا یتجزا پہ پہنچ جائیں بالفرض، تو ہر اس لمحے میں کائنات عدم کی متقاضی ہے۔ اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے ویسے جدید زمانے میں سائنسی ذہن کے سامنے اس طرح کی بات کرنا کہ کائنات جو ہے وہ ہر لمحے عدم کی متقاضی ہے، اور ہر لمحے اسے خارج سے کوئی ایسا مرجح چاہیے کہ جو اس کے وجود کو عدم پر مستقل ترجیح دیتا چلا جائے، مگر نہ اسے وجود برقرار نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے لِوُجُودِهِ، وہ تو تھا وجود میں آنے کے لیے، اس کے بعد وَلِدَوَامِ وُجُودِهِ، اس کے وجود کے دوام میں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وجود میں آ جائے لیکن جو اس کی ماہیت رکھی گئی ہے اس کا کچھ اقتضا بھی ہے، وہ اقتضا ظاہر ہو، جیسے آپ کے گھٹلی آپ نے ڈالی ہے تو گھٹلی ڈال بھی دی جائے اور وہ اندر صحیح حالت میں برقرار بھی رہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمال وجود تک پہنچے۔ تو اس کا کمال وجود کیا ہے کہ وہ آم کا درخت بن جائے۔ تو انسان کا کمال وجود بھی کچھ ہے نا، ہر موجودات کا کمال وجود ہے۔ ان تینوں چیزوں میں ہر شے اللہ کی محتاج ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ بات تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْكِفَایَةَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمَكْفِيُّ، ٹھیک ہے، ہم سب کیا ہیں؟ مکفی۔ اللہ کون ہے؟ کافی۔ لِوُجُودِهِ وَلِدَوَامِ وُجُودِهِ وَلِكَمَالِ وُجُودِهِ وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ هُوَ وَحْدَهُ كَافٍ لِشَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وجود میں کوئی شے نہیں ہے جو تن تنہا کافی ہو ہر شے کے لیے سوائے اللہ کے۔ یہی ترجمہ ہے، سوائے اللہ کے، تن تنہا یعنی وحدہ۔ فَإِنَّهُ وَحْدَهُ، تو پس وہ اکیلا ہی، کافٍ لِكُلِّ شَيْءٍ، کافی ہے ہر شے کے لیے، لا لبعض الاشیاء، ایسا نہیں کہ کچھ کے لیے کفایت کر رہا ہے، ای هو وحدہ کافٍ لیحصل به وجود الاشیاء وَيَدُومَ بِهِ وُجُودُهَا وَيَكْمُلَ بِهِ وُجُودُهَا۔ یہ وجود ہی آ رہا ہے بار بار آپ لوگوں کے یہاں، تھوڑی سی تکرار لگ رہی ہے، نہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن وجود کے لفظ میں تکرار سی ہو۔ ترجمہ واضح ہے۔ اب اصل میں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، ایک بالکل سے اناڑی ذہن میں ہم جیسے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو سورج کی حاجت ہے، ہمیں تو زمین کی حاجت ہے، ہمیں تو حیوانات کی حاجت ہے، ہمیں تو والدین کی حاجت ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کس طریقے پر والدہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جیسے والدہ ہی اس کے لیے پوری کی پوری کفایت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے مجازاً۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اناڑی تصورات ہیں، ذرا غور کرو گے تو نظر آ جائے گا کہ ان میں سے کچھ بھی تمہارے لیے کفایت نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تَظُنَّنَّ، یہ نہ گمان کر لینا، أَنَّكَ إِذَا احْتَجْتَ إِلَىٰ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَأَرْضٍ وَسَمَاءٍ وَشَمْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ احْتَجْتَ إِلَىٰ غَيْرِهِ،
کہ جب تم محتاج ہوتے ہو کھانے کے، پینے کے، زمین و سمان، آسمان و زمین کے، سورج کے اور اس کے سوا اور اشیاء کے، تو تم غیر اللہ کی طرف محتاج ہو. وَلَمْ يَكُنْ هُوَ حَسْبَكَ، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي كَفَاكَ بِخَلْقِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ فَهُوَ حَسْبُكَ. فرمایا کہ اسی نے تمہاری کفایت کی ہے طعام و شراب اور زمین و آسمان پیدا کر کے، تو کافی تو بس وہی ہے. فَهُوَ حَسْبُكَ. اور خاص طور پہ جب آپ اس میں متکلمین جو بیان کرتے ہیں علم عقیدہ میں، وہ بھی شامل کر لیں کہ ہر شے کے فعل کا خالق بھی اللہ ہے. یعنی بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور کچھ ان کے افعال اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری افعال ہیں، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. غیر اختیاری میں تو جیسے ہمارے ہاں اختلاف ہی نہیں تھا، اختیاری میں تھا. لیکن اب جدید دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اختیاری غیر اختیاری سب ہی مختلف ہی میں شامل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی شے کا خالق نہیں. تو فرمایا کہ وَلَا تَظُنَّنَّ أَنَّ الطِّفْلَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَىٰ أُمٍّ تُرَضِّعُهُ أَوْ تُرْضِعُهُ وَتَتَعَهَّدُهُ فَلَيْسَ اللَّهُ حَسِيبَهُ وَكَافِيًا. یہ بھی نہ گمان کرنا کہ بچہ جو اپنی ماں کا محتاج ہے کہ بھئی خیال کرے اور دودھ پلائے، تو کیا نہ گمان کرنا کہ اللہ اس کا حسیب اور کافی نہیں ہے. بل اللہ عز وجل حسیبہ وکافی، حسیبہ وکافی. وہی ترجمہ واضح ہے نا. اذ خلق امہ وخلق اللبن فی ثدیہا وخلق له الہدایۃ الی الالتقام. اللہ ہی نے ماں کو پیدا کیا، ماں کے سینے میں دودھ کو، اور پھر اس بچے کو بھی ہدایت دی کہ اس دودھ کو کیسے حاصل کرنا. وخلق له الہدایۃ الی الالتقام وخلق الشفقۃ والمودۃ فی قلب الام حتی مکنتہ من الالتقام. اور کہہ رہے ہیں ماں کے اندر بھی ایسی شفقت اور مودت رکھی ہے کہ جیسے وہ ماں اسے موقع دیتی ہے، اسے تمکین عطا کرتی ہے کہ وہ یہ دودھ اس سے حاصل کرے. تو ہمیشہ سے نا ماں کی شفقت، محبت اور اس کا جو حنان اور رعایت ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کی رحمت کی مثال بھی دی. لیکن آپ دیکھیں کہ جدید زمانے میں ایسا کچھ تغیر انسانی فطرت میں واقع ہو گیا ہے کہ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں تو اتنا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ مثالیں سامنے آ رہی ہیں. کئی لوگ آ کر بتاتے ہیں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ صرف کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے عورت اپنا جیسے چھوٹا بچہ کہ آپ یہ بھی سنبھالیں میں پڑھنے کے لیے فلاں جگہ جا رہی ہوں، والد کے حوالے کر کے یا دادوں کے حوالے کر کے، ایک سے زیادہ مثال، مطلب بہت مشکل کام ہے. مطلب جو مثال دی جاتی تھی کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے یا بچے کے فراق پر قادر نہیں ہو سکتی، اور اتنی شفقت اور محبت اس کے اندر رکھی گئی ہے، تو کچھ ایسی توہمات اور موہومات کچھ بنا لی گئی نا. کیریئر ایک لفظ ہے جس کو پرسو کرنا ہے. میری بھی کچھ ایمبیشنز ہیں اور طموحات ہیں. آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، وہاں ہر عورت کی طموحات ہے. میں نے کچھ کرنا ہے مستقبل میں نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت بنانا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی نا، یہ سب توہمات اس پر بھی غالب آ گئے. وہ اس طریقے سے واقعتاً چھوٹے بچوں کو، اور وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ ہے. یعنی یا تو بچہ پیدا نہ ہو جب تک یہ کیریئر کو میں حاصل نہ کر لوں، اور اگر بالفرض پیدا ہو گیا ہے تو اب کوئی ایسا اہتمام کر لیا جائے کہ وہ رکاوٹ نہ بن سکے. تو جو مطلب یہ تو اتنی بڑی شے تھی نا کہ حیات پیدا ہو رہی ہے، اور نئی حیات کی وہ نرشمنٹ کرے گی، تربیت کرے گی، غذا کا سنبھال. یہ تو بہت بڑا کیریئر ہے. ویسے دیکھا جائے تو اس سے بڑا کیریئر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو چھوڑ کے ادھر کی چیزیں. اب آپ دیکھیں گے فطرت کے مسخ ہونے کی دلیل ہے نا، بالکل جیسے انسانی فطرت مسخ ہوتی چلی جا رہی ہے. کیریئر کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا. کیریئر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیریئر کے بعد سوچنے کی بات تو یہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیریئر حاصل ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہی خیال آتا ہے کہ وہ فیملی لائف ہی اصل تھی، یہ تو کیریئر کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کے اندر اللہ نے فطرتاً یہ چیزیں رکھی ہیں. تو وَخَلَقَ الشَّفَقَةَ وَالْمَوَدَّةَ فِي قَلْبِ الْأُمِّ حَتَّى مَكَّنَتْهُ مِنَ الالتقام وَدَعَتْهُ إِلَيْهِ وَحَمَلَتْهُ إِلَيْهِ. یعنی دعت الطفل إِلَيْهِ وَحَمَلَتْهُ عَلَيْهِ، زبردستی بھی کرتی ہے اس کے لیے. فَالْكِفَایَةُ إِنَّمَا حَصَلَتْ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ. کفایت تو ان اسباب سے حاصل ہوئی نا. وَاللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِخَلْقِهَا لِأَجْلِهِ. اللہ ہی نے یہ تمام اسباب پیدا کیے ہیں اس بچے کے لیے. المتفرد بخلقها لأجل هذا الطفل. ولو قیل لك جی
ہاں لأجلہ بخلقها لإیجادہ ٹھیک بخلقها وإیجادها لأجلہ بھی ہے ٹھیک لأجلہ ہے میرا لأجلہ سے مراد ہے کہ اس بچے کی خاطر. التقام کا مطلب ہوتا ہے منہ میں ڈالنا. فالتقمہ الحوت وهو ملیم لقمہ بھی اسی سے لیکن یہاں التقام الثدی مراد ہے بچے کا. تو فرمایا کہ وَلَوْ قِيلَ لَكَ إِنَّ الْأُمَّ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ لِلطِّفْلِ وَهِيَ حَسْبُهُ لَصَدَّقْتَ بِهِ وَلَمْ تَقُلْ إِنَّهَا لَا تَكْفِيهِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اللَّبَنِ فَمِنْ أَيْنَ تَكْفِيهِ الْأُمُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ. ہمارے یہاں اذا لم یکن لبن کہہ رہے ہیں اگر تم سے کہا جائے نا کہ ماں ہی کافی ہے تو تم ویسے شاید تصدیق ہی کر دو. کیوں تصدیق کر دو کہ ماں ہی کافی ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف دودھ کی حاجت رکھتا ہے اور دودھ کی ساری حاجت اسے ماں ہی سے پوری ہو جاتی. وَلَمْ تَقُلْ إِنَّهَا لَا تَكْفِي تم یہ نہیں کہو کہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اللَّبَنِ وَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ عَلَى اللَّبَنِ مِنْ أُمِّهِ اپنی ماں سے ہی حاصل کرے گا. تو دیکھا جائے تو پہلے 5-6 مہینے وہ سارے کا سارا ڈیپینڈنٹ ہے ماں پر اور اپنی ساری غذا وہ ماں ہی سے حاصل کر رہا ہے اور کوئی شے نہیں. کہا جا سکتا ہے کہ ماں اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے, کفایت کر رہی. لیکن فرماتے ہیں فَمِنْ أَيْنَ تَكْفِيهِ الْأُمُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں ہو بھی جاتا ہے کئی دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آج کل تو جیسے کہ عام سے ہی ہو گیا. مطلب یہی کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ کی بجائے کسی اور چیز پر پرورش پانا شروع ہو. تو فرمایا کہ فَمِنْ أَيْنَ تَكْفِيهِ الْأُمُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَبَنٌ وَلَكِنَّكَ تَقُولُ ہاں تم یہ تو کہتے ہو نعم يَحْتَاجُ إِلَى اللَّبَنِ وَلَكِنْ اللَّبَنُ أَيْضًا مِنَ الْأُمِّ تو لبن بھی تو ام سے ہی مل رہا ہے. فَلَيْسَ مُحْتَاجًا إِلَى غَيْرِ الْأُمِّ تو وہ غیر ام کا محتاج تو نہ ہوا. فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّبَنَ بات ویسے نا بچوں کی سی لگ رہی ہے مطلب سمجھا رہے ہیں امام غزالی بچوں کے طریقے میں ایسا لگ رہا ہے. پھر تم یہ کہو گے کہ ماں تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ماں کے پاس بھی دودھ کہاں سے آیا. مطلب ایک بالکل کامن سینس پہ اور ایک عام آدمی کی سطح پہ سمجھا رہے ہیں. امام غزالی اس وقت اپنے لیول سے کافی نیچے اترے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کئی دفعہ وہ ہمارے دماغ پر بہت اوپر ہوتے ہیں وہ مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں اور کئی دفعہ بالکل ہمارے ذہن پر آ کر اور اپنی ذہنی سطح سے کافی تنزل اختیار کر کے سمجھاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی سمجھا رہے ہیں وَلَكِنَّكَ تَقُولُ. اور یہ واقعتاً آپ دیکھیں کہ یہ تنزل جو اختیار کیا نا اتنا زیادہ بتانے کے لیے کہ دیکھو سبب میں پیچھے چلتے چلے جاؤ گے تو اللہ ہی ہے. تو یہ واقعتاً جدید ذہن اتنا ہی متنزل مطلب آپ دیکھیں جب چیزوں کی نسبت اسباب قریبہ کی طرف کر دی جائے اور یہی سمجھا جائے کہ یہیں سے کفایت ہو رہی ہے اور پیچھے نہ دیکھ سکے انسان تو یہ بہت ہی سطحی ذہن ہوگا. تو چاہے جتنی بھی ترقی ہو گئی اور جتنی بھی دقت پیدا ہو گئی اور فلسفوں میں گہرائی پیدا ہوئی لیکن ان دی اینڈ جو سائنسی ذہن ایک عام آدمی کا پیدا ہوا ہے وہ تو اسی تنزل کا شکار ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّكَ تَقُولُ نَعَمْ يَحْتَاجُ إِلَى اللَّبَنِ وَلَكِنَّ اللَّبَنَ أَيْضًا مِنَ الْأُمِّ فَلَيْسَ مُحْتَاجًا إِلَى غَيْرِ الْأُمِّ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ مِنَ الْأُمِّ. ٹھیک ہے تو جان لو کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بل ہوا والام من اللہ وہ بھی اور ماں بھی سب اللہ کی طرف سے ہے سبحانہ و تعالی ومن فضلہ وجودہ اس کے فضل اور اس کی سخاوت کے باعث ہے. یہی ہے نا ومن فضلہ وجودہ فہو وحدہ حسب کل احد وہ اکیلا ہی سب کو کافی ہے. ولیس فی الوجود شیء وحدہ هو حسب شیء سواہ اللہ کے سوا وجود میں ایسا کوئی بھی نہیں جو ہر شے کا کافی ہو کفایت کرے. بل الاشیاء باقی جو بھی کفایت کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں مجازن بل الاشیاء یتعلق بعضها ببعض ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں. اور پھر فرمایا وکلها تتعلق یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں وکلها تتعلق بقدرت اللہ چیزیں سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں سورج پہ اور ادھر ادھر اور یہ سب کچھ متعلق کس سے ہے اللہ کی قدرت سے. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا انہیں بالواسطہ پیدا کرتے ہیں یا بلا واسطہ پیدا کرتے ہیں؟ بلا واسطہ پیدا فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی قدرت سے جو چیزیں ممکنات وجود میں آتی ہیں وہ وسائط کے ذریعے نہیں آتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شے کے ذریعے یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں اس شے کے ساتھ یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں.
ہمارے تصور میں کہ ذریعے نہیں ہوتا، کہ ساتھ ہوتا ہے. بس یہ ایک عادی قسم کے اقترانات ہیں کہ جن کے نتیجے جو ہمیں نظر آتے ہیں. پانی کے نتیجے میں یہ ہوا، سورج کے نتیجے میں یہ ہوا، لیکن ہوا کیا؟ سورج اور اس کا نتیجہ اللہ نے معاً پیدا کیا. پانی اور اس کا نتیجہ اللہ نے معاً پیدا کیا. یہ نہیں کیا کہ خلق اللہ الریح بالماء، بالماء بمعنی بسبب الماء، بالماء ای با مصاحبت کا، مع الماء، یہ ہے تصور. تو فرمایا وَكُلُّهَا تَتَعَلَّقُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے تنبیہ یعنی حظ عبد. اب یہاں مجاز بعید ہے کیونکہ انسان کافی نہیں، لیکن مجاز بعید میں بھی بیان کر دیا یعنی حظ عبد بیان کیا نا. کہتے ہیں لَيْسَ لِلْعَبْدِ مَدْخَلٌ فِي هَذَا الْوَصْفِ إِلَّا بِنَوْعٍ مِنَ الْمَجَازِ بَعِيدٍ، مِنَ الْمَجَازِ بعید، بعید ہونا چاہیے. مدخل شاید میں اس کو مطلب مدخل سے دوں. ليس للعبد مدخل في هذا الوصف إلا بنوع من المجاز بعيد، دل مدخل بعید بنوع من المجاز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نو کی بنا رہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نو کی بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے واللہ اعلم کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. بعید ترجمہ واضح کہ بندے کا اس وسط میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے یہ کہ بعید طریقے پر آپ مجاز میں سے ملیں. وبالاضافه الى بادی الرأی وسابق الظن العام. اور کہتے ہیں اگر کوئی ہے بھی نا تو یا تو مجاز بعید ہے یا پھر ایک ظاہری رائے میں. بادی الرأی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فوری طور پہ جو نظر آ رہا ہو، اور ایک عام آدمی کے ذہن میں جو شے پیدا ہوتی ہے اس کے اعتبار سے، وگرنہ نہیں، حقیقت کے اعتبار سے کوئی نہیں. یہ بادی الرأی اور سابق الظن العامی ایک ہی قسم ہے. اس کی مثال آگے دیں گے. اما کونہ مجازن، کہتے ہیں مجاز کے اعتبار سے اگر دیکھیں فہو انہ ان کان کافیا لطفلہ فی القیام بتعہدہ او لتلمیذہ فی تعلیمہ حتی لم یفتقر الی الاستعانۃ بغیرہ کان واسطۃ فی الکفایۃ ولم یکن کافیا. کہہ رہے ہیں اگر بالفرض وہ یہ سوچے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال میں بھی کافی ہے اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو تعلیم دینے میں بھی وہ کافی ہے اور اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی وہ کفایت میں واسطہ بنے گا، نہ کہ وہ خود کافی ہوگا. لأن اللہ سبحانہ وتعالی هو الکافی اذ لا قوام له بنفسہ. اس کو تو خود اپنی ذات میں قوام حاصل نہیں ہے. ولا کفایت له بنفسہ فکیف یکون هو کفایت غیرہ. دوسروں کی کفایت کیسے بنے گا وہ؟ بات واضح. وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى سَابِقِ الظَّنِّ. کہتے ہیں جہاں تک یہ کہ جو عام آدمی کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے نا کہ فلاں سے کفایت ہو رہی ہے، فلاں سے ہو رہی ہے، بھائی وہاں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہاں سے پیسہ آتا ہے، اگر ہر مہینے پیسہ نہیں آئے گا تو نہیں ہو سکے گی کفایت. مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں نا، کافی اللہ نہیں ہے، کافی بیچ میں اور چیزیں بھی ہیں. اور مطلب یہ تو بڑا سمپلسٹک آپ کہیں کہ بالکل سطحی سی بات لگ رہی ہے، اللہ کافی ہے کہتے رہو کافی ہے، لیکن سامنے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر نہیں دے گا، وہ نہیں دے گا، اور یہاں سے نہیں ملیں گے، اور تنخواہ نہیں ملے گی، اور کاروبار نہیں چلے گا، اور دکان نہیں چلے گی، اور شیئر جو ہیں وہ اوپر نیچے اگر نہیں ہوں گے تو کہاں سے پروفٹ حاصل ہوگا. تو بظاہر ایک عام آدمی کے ذہن میں ہم جیسے یہی تصور آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کافی ہوں گے، لیکن فی الحال تو اسباب کی دنیا میں رہنا ہے، تو اسباب کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى سَابِقِ الظَّنِّ. سابق الظن کو کس کو کہتے ہیں؟ ما یسبق الی الظن. اب ما یسبق الی الظن میں ہمارے لیے محسوسات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ محسوسات ہمارے لیے معقولات سے ما قبل تھے. یہاں نہیں بتایا اور جگہوں پر بتایا. کیا مطلب؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقل پہلے پیدا ہوتی ہے، معقولات اور متجردات کا علم اسے پہلے حاصل ہوتا ہے یا محسوسات کا علم حاصل ہوتا ہے؟ تو اپنی ابتدائی زندگی میں وہ معلوف بالمحسوس ہوتا ہے. عقل کا سورج تو بعد میں طلوع ہوتا ہے، جیسے امام صاحب یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں. لہذا ایک عام آدمی کے ذہن میں جس نے اپنے آپ کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے جیسے تزکیہ نفس نہ کیا ہو اور اپنے ذہن کو جیسے متجرد نہ بنایا ہو، اس کے ذہن میں سابق الظن یہ وسائط ہی آئیں گے، یہ اسباب ہی آئیں گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی پہلے یہی آتے ہیں. یعنی اگر ہمارے ذہن میں پہلے یہ اسباب آئیں تو اس کا مطلب ہے بالکل عامی کی سطح پر ایک اللہ کی معرفت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی اسی سے امتحان. باقی آپ کہیں کہ امام غزالی کی کتاب بھی پڑھ لی، امام قشیری کی بھی، اور وہ ابن عربی کی بھی، اور ابن العربی کی بھی، ابن عربی کی بھی اور ابن العربی کی بھی ہے،
اور پھر امام قرطبی کی بھی پڑھ لی اور سید احمد زروق کی بھی پڑھ لی اور بھی ابن قیم کی بھی پڑھ لی، ان کی جمع شدہ کسی نے کمپائل کی ہے، انہوں نے الگ سے نہیں لکھی، اور سید سلیمان منصور پوری کی بھی پڑھ لی، اسماء اللہ الحسنی، ان سب کی پڑھ لی، تو اب تو یقیناً اللہ کی معرفت میں ایک مقام حاصل ہو گیا ہو۔ لیکن جب جو ذہن میں شے پہلے آتی ہے وہ وسائط ہے، وہ اسباب ہے، تو فرماتے ہیں یہ عامی کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ عارف باللہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک عامی، جسے بتایا تھا نا انہوں نے کہ وسابق الظن العامی، یہاں سابق الظن سے مراد عامی کے ذہن کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ خاص۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ہوا انہ، اب وہ اس کے ظن کی وضاحت کرنے لگے، ظن کی وضاحت انہوں نے کر دی نا، مطلب اب اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ أَنَّهُ وَإِن قَدَّرَ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌ بِالْكِفَایَةِ وَلَيْسَ بِوَاسِطَةٍ، اگر اس کے ذہن میں آ بھی جائے نا بالفرض آپ یہ کہ بھئی وہ واسطے کے ذریعے کفایت نہیں کر رہا کسی اور کی، بلکہ مستقل ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ کسی کو مہینے میں وظیفہ دیتا ہے اور ان کی تمام ضروریات کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں چونکہ وہ عامی ہے تو اس کے ذہن میں پہلے واسطہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ آئیں گے؟ تو پہلے واسطہ آئے گا، تو واسطہ کون ہے؟ وہ خود، تو لہذا اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ انا مستقل بالکفایۃ ولیس بالواسطۃ فہو وحدہ لا یکفی۔ اچھا وہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارے ذہن پہ اتر کے بھی بات کریں گے، تو ابھی بات ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ اذ یحتاج الی محل قابل لفعلہ وکفایتہ وہذا اقل الامور۔ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بالفرض مان لیتے ہیں تم معلم ہو اور تم اپنے شاگرد کی تمام علمی ضروریات پوری کر دیتے ہو، اور ہم مان لیتے ہیں کہ تم کوئی خیر کا کام کرنے والے ہو، جن کی تم کفایت کرتے ہو، ان کی تمام ضروریات پوری کرتے ہو، لیکن تمہارے اس فعل کے لیے ایک محل بھی چاہیے نا جو قابل ہو للکفایہ۔ وہ محل کہاں سے آیا ہے؟ یعنی تم کہو میں نے فلاں طالب علم کو تیار، اس کا دل تم نے پیدا کیا تھا، جو محل معرفت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ تو ہر فعل کے لیے ایک فاعل ہے اور ایک کون ہے؟ قابل۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قابل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں نے میز بنا دی، یہ آپ کا فعل ہے نا، وہ جو کازز وغیرہ، لیکن قابل کیا ہے؟ وہ جو میٹیریل کاز تھی وہ کیا ہے؟ بالفرض وہ لکڑی ہے، وہ لکڑی ہے جس کو لے کر آپ نے بنا دیا، تو آپ کے فعل کا کوئی محل بھی ہوگا نا، اس محل کو کیا کہتے ہیں؟ قابل، جو اس کے اثر کو قبول کرے۔ تو ٹھیک ہے تم کفایت کے فعل میں مستقل بھی ہو بالفرض، تو وہ محل کہاں سے آیا ہے؟ وہ قابل کہاں سے آیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اذ یحتاج الی محل قابل لفعلہ وکفایتہ وہذا اقل الامور فالقلب الذي هو محل العلم لا بد منه اولا۔ کہہ رہے ہیں وہ قلب کے جو محل علم ہے وہ پہلے ہونا چاہیے نا۔ آپ بلی کو سامنے بٹھا کے سارا دن اس کو پڑھاتے کیا ہوگا؟ اس محل ہی موجود نہیں ہے نا، محل علم موجود نہیں ہے، تو انسان ہوں گے تو آپ علم دے سکیں گے نا۔ تو فرمایا فالقلب الذي هو محل العلم لا بد منه اولا ليكون هو كافيا في التعليم، تاکہ وہ تعلیم میں کافی ہو پہلے اسے کیا چاہیے؟ محل علم چاہیے۔ والمعدہ، وہ کہہ رہے ہیں اگر تم کھانا دیتے تو معدہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں والمعدہ التي هي مستقر الطعام، جہاں جا کے کھانا ٹھہرتا ہے، لا بد منها لتكون كافية بإيصال الطعام إلى بدنه، وہ پہلے موجود ہوگا تو تم اس کے بدن کو کھانا پہنچانے میں کفایت کرو گے نا۔ یہ بھی بلکہ نیچے اتر کے بات کر رہے ہیں میرا کہاں سے آیا، یعنی ہے بہت اہم بات۔ غور کیا جائے تو انسان کا میں کافی ہوں اس شخص کے لیے، کافی اس شخص کے لیے کیسے ہو؟ وہ تو اپنے وجود میں ہی تمہارا محتاج نہیں، زیادہ سے زیادہ فلاں فلاں حاجت میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا مَعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَوْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا يُحْصِيهَا وَلَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي اخْتِيَارِهِ۔ کہہ رہے ہیں اس کے سوا ایسے بھی بڑے امور کثیرہ ہیں جن کی حاجت ہے، جس کی اسے حاجت ہے، بہتر یہ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، جس کا وہ احساب ہی نہیں کر سکتا، کوئی ان میں سے اس کے اختیار میں داخل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْفِعْلِ حاجتہ، فعل ہے کہ فاعل؟ فاعل ہے آپ کیا؟ فعل۔ فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْفِعْلِ حَاجَتُهُ إِلَى فَاعِلٍ وَقَابِلٍ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بتا چکے نا، فاعل اور قابل دو کی حاجت ہوتی۔ فَالْفَاعِلُ لَا يَكْفِي دُونَ الْقَابِلِ أَصْلًا، فاعل بغیر قابل کے کفایت نہیں کرتا۔ وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے لیے یہ صحیح ہے۔ کیوں؟
اللہ قابل کو بھی پیدا کرتا ہے، اللہ فاعل بھی ہے اور جس جگہ اس کا فعل ہے اس کا خالق بھی وہی ہے، عدم سے پیدا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ خَالِقُ الْفِعْلِ وَخَالِقُ الْمَحَلِّ الْقَابِلِ وَخَالِقُ الشَّرَائِطِ قَبُولِهِ وَمَا يَكْتَنِفُهُ۔ وہی خالق فعل ہے، وہی خالق محل قابل ہے، اور وہی ان شرائط کا پیدا کرنے والا ہے جو اس کے قبول کی شرائط ہے۔ کیا مطلب؟ قابل کیا ہر فعل کو قبول کر لے گا، یا اس کے قبول کی بھی کچھ شرائط ہوں گی؟ یقیناً شرائط ہوگی، ایسا ہی ہے نا۔ آپ کہیں کہ بھئی یہ جو شے ہے آپ نے گٹلی ڈالی ہے وہ قابل ہے کہ بن سکے کیا پوٹینشلی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے نا کہ اس طریقے پر کھاد ڈالی جائے گی، یہ کیا جائے گا، تو یہ شرائط قبول ہے تک تنیفو، جس نے ان کا احاطہ کیا۔ ولیکن ہے کہ تو ولیکن بادی الرأی ربما يسبق الى الفاعل ولا يخطر بالبال غیرہ۔ کہہ رہے ہیں لیکن بادی الرأی جو ہوتی ہے نا وہ کس کی طرف جاتی ہے؟ وہ فاعل کو صرف دیکھتی ہے اور باقی چیزیں اس کے دل میں وارد نہیں ہوتی، کرنے والا کون؟ فَيَظُنُّ أَنَّ الْفَاعِلَ حَسْبُهُ وَحْدَهُ، تو یہ سمجھتی ہے کہ فاعل ہی کافی ہے بس۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اب فرماتے ہیں کہ چلو میں بتا دیتا ہوں بندے کا حظ اس میں سے کیا ہے۔ الْحَظُّ الَّذِي مِنْهُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ حَسْبَهُ، بندے کے لیے اس میں دینی حظ یہ ہے، بندے کے لیے جو عبودیت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، بالإضافة إلى همته وإرادته، اس کی ہمت و ارادت کے اعتبار سے بھی، ان ریلیشن ٹو، یعنی وہ کیسے کہ اس کی ہمت اور ارادہ صرف اللہ کا ارادہ کرے، اس کی مراد صرف اللہ ہو جائے۔ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُرِيدُ الْجَنَّةَ، وہ جنت بھی نہیں چاہتا، وَلَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ بِالنَّارِ، اپنے دل کو آگ میں بھی مشغول نہیں کرتا، لِيَحْذُرَ مِنْهَا، تاکہ اس سے خوف رکھے، اس سے خبردار رہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ بل یکون مستغرق الہم باللہ تعالی وحدہ، وہ مستغرق ہوتا ہے اپنے ارادے اور ہم اور قصد کے اعتبار سے اللہ وحدہ میں، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ وَإِذَا كَاشَفَهُ بِجَلَالِهِ قَالَ ذَلِكَ حَسْبِي، جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں تو کہتا ہے ذَلِكَ حَسْبِي، تو کہتے ہیں یہی میرے لیے کافی ہے، فَلَسْتُ أُرِيدُ غَيْرَهُ وَلَا أُبَالِي، اللہ کے سوا میں نہ کسی کو چاہتا ہوں نہ میری پرواہ بھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے امام صاحب اپنی حالت بیان فرما رہے ہیں، آخری زمانے میں ان کی یہی حالت تھی، یعنی جب وہ سارا گزر کے پہنچے 10-11 سال کی صحرا نوردی کے بعد، تو اب وہ مدرسہ نظامیہ میں آ کر انہوں نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا، آپ کو معلوم ہے، تو ان کا وہاں دل نہیں لگتا مدرسہ نظامیہ، اور لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ آدمی نہیں لگتا جنہوں نے پہلے، ابن عربی فرماتے ہیں، ابن العربی جو ان کے شاگردوں میں سے تھے، ابو بکر ابن العربی اندلس والے، جنہوں نے ان کو صحرا میں پھرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا تھا مکہ اور مدینہ میں، نے دیکھا کہ ایک صاحب جا رہے ہیں بڑے مفلوق الحال قسم کے، اور ایک بوریہ مطلب کندھے پہ کچھ لٹکایا ہوا ہے اور ایک عصا پکڑا ہوا ہے اور چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا قریب جا کے دیکھا تو اتنا چلے تو غزالی۔ تو پھر انہوں نے مشہور اشعار کہہ رہے مجھے بھول گئے، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، یعنی آپ خیریت ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا چکر ہے، تو انہوں نے ایک کچھ اشعار کہتے ہیں کہ جب وہ فلاں سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ ہوا، تو پھر میں نے سب کو تج دیا اور نکل پڑا، اور یہ شعر سنایا انہوں نے۔ تو بہرحال جب امام غزالی علیہ الرحمہ واپس پہنچے مدرسہ نظامیہ میں بغداد میں، تو کچھ عرصے پڑھایا لیکن ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، اور لوگ بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ صاحب ہے ہی نہیں جو پہلے جو کانفیڈنس اپنی بات، مطلب مراد یہ کہ جیسے غرور اور تکبر سا محسوس ہوتا تھا لوگوں کو کہ کسی کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا، سب کو چپ کرا دیتے تھے، اب وہ اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد چلے گئے نا واپس، اور جا کے اپنے آبائی علاقے طوس میں پہنچ کے خانقاہ کھول کے بیٹھے۔ یہی کہا جائے گا کہ ضائع ہو گیا انسانیت، مطلب آج کی لغت میں کہا جائے نا کہ بھئی، مطلب میں صرف ویسے کہہ رہا ہوں، کوئی بلا تشبیہ کو بلا تمثیل، مطلب یہ کہا جائے گا کہ 10 لوگوں کو بیٹھ کے پڑھا کے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ادھر پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بڑے علمی حرکتیں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہاں جائیں، یہ کیا کوئی فائدہ؟ امام صاحب علیہ الرحمہ نے یہی کام کیا، چھوڑ چھاڑ کے کہا جائے مدرسہ نظامیہ میں پوری دنیا سے طلاب آ رہے ہیں اور اتنی وہ ہوگا، اور وہاں بڑا علمی ماحول ہے اور بڑے زبردست وہاں
آپ کہیں کہ پیپرز لکھے جا رہے ہیں اور بڑے ریسرچ آرٹیکلز ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وہ آپ وہ سارا کچھ چھوڑ کے توس میں جہاں ابھی پتہ ہی نہیں نا امام صاحب کی قبر کا ہے، وہاں ایک جگہ ویرانے پر لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ قبر امام صاحب، وہاں آپ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں بھی کیا کیا، وہ مدرسہ نہیں قائم کیا، خانقاہ ہے، بس کچھ لوگ آتے ہیں کچھ استفادہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ گئے، تو یہی ہوا نا، جدید سٹینڈرڈز کے مطابق ضائع ہو گئے۔ لیکن اب آپ کو معلوم ہے 1000 سال گزر چکے ہیں، اب معلوم ہو رہا ہے کہ باقی جو مدرسہ نظامیہ میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوں گے اکثر وہ ضائع ہو گئے، ان کو کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں کہاں گئے کیا ہوا ان کا۔ امام صاحب آپ دیکھیں تو وہ اخلاص کی جو کیفیت تھی نا وہ ہے اصل میں، تو یہ اپنی ہی کیفیات بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے، بل یکون مستغرق الہم باللہ تعالی وحدہ وَإِذَا كَاشَفَهُ بِجَلَالِهِ قَالَ ذَلِكَ حَسْبِي، تو کہتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، حسبی فَلَسْتُ أُرِيدُ غَيْرَهُ وَلَا أُبَالِي، نہ مجھے غیر چاہیے نہ مجھے غیر کی پرواہ ہے، فَاتَنِي غَيْرُهُ أَمْ لَمْ يَفُتْ، کچھ اور ملتا ہے یا نہیں ملتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کاشفہ بجلالہ، اللہ نے اپنی جو معرفت عطا کر دی ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک خاص آپ کہیں پیراڈائم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ میں جنت بھی نہیں چاہتا، مجھے آگ سے بھی، کیونکہ جنت، لیکن مراد ان کی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیا آگ اور جنت کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو اس صورت میں تو جس شے کی وجہ سے کی جاتی ہے نا وہ مقصود لذاتی ہی ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، مقصود لغیری، تو اللہ مقصود لغیری ہی ہو جاتا ہے، یعنی بالفرض اگر جنت اور دوزخ نہ ہو تو کیا اللہ کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں اور معبود ہیں اور رب ہیں، تو وہ تو مستحق ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ایسا ہی ہے نا۔ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دینی جو تصورات ہیں یا جو دینداری ہے اس میں صرف جنت کا مقصود اور جنت میں بھی وہاں کی جو حصی نعمتیں ہیں وہی مقصود بنتی چلی جائیں، اور خدا بھی ایک مین یعنی ایک واسطہ بن جائے ان چیزوں کے حصول کا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، جنت اس لیے چاہیے کہ وہ خدا کی رضا کا محل ہے، اور دوزخ سے اس لیے بچنا ہے کہ وہ خدا کے غضب کا محل ہے۔ تو ان معنی کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، وگرنہ جنت کی طلب تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہے، اور اسی طرح دوزخ سے بچنا آپ، لیکن آپ کیوں جنت کی طلب کر رہے ہیں، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، یہ آپ کی دعا ہے، ونعوذ بک من سخطک والنار، تو گویا آپ نے اس میں اشارہ دے دیا ہے رضاک والجنہ، تو اصل میں ورضوان من اللہ اکبر، اور اس طرح ونعوذ بک من سخطک والنار، تو مقصود لذاتی ہی کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور مقصود لغیری ہی جنت، اور محظور لغیری ہی دوزخ۔ محظور لغیری کیا مطلب ہے، نحذر النار لغضب اللہ، تو اب یہ کیا ہوا، محظور لغیری ہو گیا، اور نرید الجنہ لرضا اللہ، تو مقصود لغیری ہو گیا، اور مقصود لذاتی اللہ کی رضا یعنی اللہ کی، اور وہ ہو گیا، یہ معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی اگر اس کو بہت ایسے صوفیانہ کلام میں یوں بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگ خامخواہ دعوے کی صورت میں کہ ہمیں تو جنت کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بھی ڈال دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بس اللہ، وہ عجیب سی باتیں لگتی ہیں، وہ خامخواہ اللہ کے سامنے چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں جو امام صاحب کا مقصد ہے وہ یہ ہے، تو امام صاحب خاص اپنی ایک کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ اب کیفیت یہ ہے کہ فلست ارید غیرہ، ویسے اپنی نہیں بیان کر رہے ہیں تو اس بندے کی بیان کر رہے ہیں، لیکن اپنی ان کی کیفیت فلست ارید غیرہ ولا ابالی فاتنی غیرہ ام لم یفت، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔